اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، اور ان بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں فرماتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، اور یقین مانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، اور شیطان تمہیں دھوکہ دینا چاہے گا تو تم ان کی باتوں میں مت آنا، اور یقین مانیے کہ کل قیامت کا منظر ہوگا، اور جو بھی انسان اللہ کے عذاب، جس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا، یقین مانو وہ عذاب بہت ہی دردناک ہوگا، اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المعارج کی آیت نمبر 11 سے لے کے 17 تک، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اور گنہگار تو آرزو کرے گا کہ کاش اس دن عذاب کے بدلے اس کے بیٹوں، اس کی بیوی، اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار جس میں وہ رہتا تھا، اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو لے لے، لیکن اے رب مجھ کو چھٹکارا دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یقین مانو میرے بھائیوں کہ جہنم کی آگ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی، وہ پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق آنے کے بعد میں منہ موڑا، یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد میں اس حکم کا انکار کیا۔ تو ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں نہیں مان رہے نماز چھوڑ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ باسا کی آیت نمبر 33 سے 37 تک، اللہ فرماتا ہے جس دن کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ہر وہ شخص کے اوپر وہ دن اتنا دردناک ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون میرا بھائی ہے، کون میری ماں ہے، کون میری بیوی ہے، کون میرے بچے ہیں، اور اس کو اپنی فکر ہوگی، یعنی وہ مدہوش ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقین مانو کہ کسی بھی انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور یقیناً اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ انسان کی حالت تو ایسی ہے کہ جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر ہم کو ہی پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے کہ مانو اس نے کبھی اس کے اوپر کبھی برا وقت آئے ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہم کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ اللہ ہم کو بتا رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ بے شک انسان اللہ کا ناشکرا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم سورہ نازیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 میں 33 میں تھا، جب میں نے اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور جو انسان اللہ سے ڈر گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نازیت کی آیت نمبر 40 سے 41، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے اپنے رب کے سامنے ہونے سے خوف کھایا، یعنی ڈرا، اور اپنی نفس کو قابو رکھا، یقیناً وہ جنت میں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کے اندر فرماتا ہے جس کی آیت 41، 42، 43 ہے، اس دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تم
آخرکار جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے اس بات پہ، اور نماز کا پابندی بننا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہم کو نمازی بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔